ہو انا نبیکم محمد الرسول اللہ، میں تمہارا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دست مبارک سے ہماری بیڑیوں کو کھولا، ہماری زنجیروں کو کھولا اور فرمایا جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ تو ہم نے اگر آزادی حاصل کی ہے تو دشمن کے رحم و کرم سے نہیں، اپنے مصطفیٰ کی نگاہ کرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، نبی سے لو لگائیے، نبی کی محبت دل میں بسائیے، اور دنیا کی ہر چیز کو آپ ایک طرف رکھیے، محبت نبی کو ایک طرف رکھیے۔ یہی وہ سرمایہ ہے جس سرمایہ کی بدولت قبر کی تاریکی میں اجالا ہوگا، پل صراط پر سہولت ہوگی، اور جنت میں حسنین کریمین کی قیادت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ لاوارث نہیں ہیں، ہوگا کوئی لاوارث مگر آپ لاوارث نہیں ہیں۔ اس لاوارث پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، کیونکہ مجھے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کلاس میں پہنچنا ہے، لیکن 2-4 منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا اور آپ کی نصیحت کے لیے یہ واقعہ عرض کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم، جن کے ہم اور آپ مقلد ہو کر حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ بہت سارے ناہنجار کلمہ پڑھنے والے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ اپنی حفاظت کیجئے گا۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہیں، بشارت نبوی ہیں، پوری دنیا اسلام کے محسن ہیں، فقہ و فتاوہ کی دنیا کے وہ امام ہیں، عارف باللہ ہیں، قطب ربانی ہیں، امام الاولیاء والاتقیاء ہیں، اپنے زمانے کے وہ ولی کامل ہیں۔ رب کائنات نے بے شمار فضائل و کمالات سے انہیں مانا مال فرمایا تھا۔ اپنے چند تلامذہ اور شاگردوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ اتفاق سے ان کے محلے میں ان کا ایک مخالف رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ دشمن جب کسی عزتدار کو اس کے مریدین یا اس کے شاگرد یا اس کے چاہنے والوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس وقت بے عزتی کرنے میں اپنے لیے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ اس احمق نے آگے بڑھ کر کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا ہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ جو ہی آپ نے یہ فرمایا، وہ احمق بے وقوف ناہنجار جو بھی اس کو کہہ لیا جائے، اس نے فوراً کہا ابو حنیفہ جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کی امی تو بیوہ ہو گئی ہیں، آپ اپنی امی کا مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ کتنا سخت جملہ سوچئے۔ باپ کا انتقال ہوا ہے، والدہ کے بارے میں ایک مخالف کہہ رہا ہے بیٹے سے کہ تم اپنی ماں کا مجھ سے نکاح کر دو۔ کیا آپ ایسے عالم میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ امام اعظم کے شاگرد جو آپ کے ساتھ تھے انہیں جلال آیا، غصہ آیا، انہوں نے سوچا کہ اس کا جواب دیں، مگر امام اعظم نے فرمایا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں لاوارث تھوڑی ہوں، میں لاوارث تھوڑی ہوں، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خاموش رہیے۔ اس نے جو بات کہی ہے ہم اس کو شریعت کی ترازو پہ تول تو لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرے والد کا جب انتقال ہو گیا، میری ماں بیوہ ہو گئی ہے، تو شرعاً تو اس سے کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے، اس لیے اس نے کوئی خلاف شرع بات تو نہیں کہی ہے۔ آپ لوگ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے کوئی خلاف شرع بات تو نہیں کہی ہے۔
آپ نے اسے فرمایا ٹھیک ہے میری ماں ابھی عدت میں ہے، عدت گزر جائے تو میں تمہارا پیغام اپنی ماں کو پہنچا دوں گا، اور اگر وہ راضی ہوں گی تو تم سے نکاح ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر کے میرا امام آگے ابھی آگے 10 قدم زیادہ سے زیادہ بڑھا ہوگا، پیچھے شور مچتا ہے، آواز آتی ہے، اس کو کیا ہو گیا، اس نوجوان کو کیا ہو گیا، اس آدمی کو کیا ہو گیا۔ امام اعظم کے شاگردوں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، امام اعظم سے کہا وہ تو موت کے گھاٹ اتر گیا ہے، وہ تو دنیا سے چل بسا ہے، شور ہے اس کی موت پر، شور ہے اس کے دنیا سے جانے پر۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں لاوارث نہیں ہوں، اس لیے کوئی تمہارا نہ ہو، مگر خدا کی قسم اگر تم مصطفیٰ کے ہو تو مصطفیٰ تمہارے ہیں، اور جس کے مصطفیٰ ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔